ایسے ہی نہیں فرما رہے اعلیٰ حضرت؟ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سربھلا جا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں پہ تلوہ تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، کیا دبے جس میں حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اولیاء کے در سے غوث اعظم کے در سے اپنی وابستگی بتا رہے ہیں۔ اتنا ادب ساری زندگی کبھی اس رخ بغداد کی رخ پہر کر کے نہیں سویا آپ نے، اتنا ادب تو جو جتنا ادب جتنا اپنا قلبی تعلق جوڑتا ہے وہ فیض پاتا ہے۔ وہ صبح شام غوث اعظم کے دربار سے فیض لینے والے تھے، فیض کس چیز کا نام ہے جانتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی زبان سے ایسے کلام کو جاری کر دیا دنیا اس کو حسان الہند کے نام سے پکارنے لگے۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آپ اپنا قلبی تعلق جوڑیے تو صحیح غوث اعظم کے دربار سے۔ ہم صرف 11ویوں کے حد تک چل رہے گئے، حالانکہ 11ویں کے ماننے والے ہیں، بے شک پیرانے پیر کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ آپ خود یہ بھائی میلاد ہے، ہم کھانے کھلاتے ہیں، یہ آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ رہا ہے۔ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کی فاتحہ کرتے تھے، اور آپ اپنی زندگی میں خود 11ویں والے پیر کے نام سے مشہور ہو گئے، اس لیے ہم 11ویں مناتے ہیں۔ تو کھلانے پلانے کی ان کا کوئی انکار نہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کے تمام نیکیوں کو میں نے ٹٹولا کھنگالا۔ ہائے ہائے کتنی جرأت کرتے ہیں، دیکھیے آپ، کسی کو اجازت نہیں تقدیر میں مواحد سے مداخلت کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ غوث اعظم کا وہ مقام ہے جو تقدیر میں بھی مداخلت کی آپ کو اجازت دی گئی ہے۔ جی آپ کیا کون سی چیز خدا کو زیادہ پسند ہے؟ اللہ کے راز و نیاز، رموز، معرفت کے جو کچھ نظارے چاہیے اللہ تعالیٰ آپ پر جلوہ اور ظاہر کر دیتا تھا، منکشف کر دیتا تھا۔ آپ خود بیان کرتے ہیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ، تقویٰ، طہارت، سارا سب کچھ ہے، میں نے ٹٹولا کھنگالا، ساری نیکیوں کو کھنگالا، سب کچھ کھنگالا، آخر مولا کو سب سے بڑی نیکی کون سی پسند آتی ہے؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند آتی ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیے اس لیے ہم بولتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملے۔ اللہ کے نزدیک کون سی نیکی افضل اعلیٰ ہے یہ اولیاء سے پوچھو، یہ اللہ کے در کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بھکاریوں سے پوچھو، یہ غوث جلی سے پوچھو، غوث اعظم سے پوچھو۔ آپ بتاتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اس لیے وہ ہم کو سال میں ایک بار کھانا کھلاتے ہیں، ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں۔ غوث اعظم ہر مہینے کی 11 کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور آپ کو ایک نئی بات شاید آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، علماء کرام جانتے ہیں، جو علامہ ابن تیمیہ جو ایک بڑے بہادر بزرگ بڑے اپنا امام مجتہد بڑا بڑا کہنا ہے، سب کچھ تھا مگر ایک خوبی تو اس کے پاس یہ تھی کہ غوث جیلانی کا بڑا متقی تھا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا متقی تھا، اور ہر سال ابن تیمیہ کی طرف سے اس کے پاس جتنا مال زر دولت جو کچھ ہوتی وہ اونٹوں پر لوگوں میں چندے کرا کر پیسہ جمع کر کر اونٹوں پر کیا کہتے ہیں سودا، چاول، ترکاریاں وغیرہ جو کچھ جتنا ہو سکتا تھا بغداد کو بھیجاتا، اور ہر سال 11 تاریخ کو جو ہے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام فاتحہ کر کے 11ویں کرتا تھا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا معمول بتا رہا ہوں میں، یہ ان کے پیروکار ان کے چہرے بولتے ہیں یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ اس طریقہ ہے غیر اللہ کے نام کا۔ تمہارا جو امام ہے اس کا ہمارے پاس اٹھا کر دیکھو، اس کا خود طریقہ تھا وہ کیا کیا کرتا تھا۔ تو خیر بہرحال بتانا مقصود میرے پیارے بھائی یہ ہے، آپ کو اگر غوث پاک کا فیضان چاہیے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بول سکتا ہوں، جی بلا شک و شبہ کہہ سکتا ہوں، اپنا قلبی تعلق جوڑیے، ایک بار اپنا عقیدت سے بارگاہ غوث جلی میں اپنا توجہ کر کے تو دیکھیے،
آپ ایک بار ان کو اپنے مخاطب کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے کرم ہوگا۔ مگر فرق کیا ہے؟ ایک تو آپ کی عقیدت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، پھر دوسری بات، خاص بات، آپ کی طلب میں دنیا نہیں بلکہ مولا ہونا چاہیے۔ وہ تو دنیا بھی دیتے ہیں، وہ تو دین بھی دیتے ہیں، مگر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ان کے ہو جاؤ اگر ان سے انہی کو مانگو۔ ہائے ہائے، جب تم تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ سارے تو دینے والے ہیں بھائی، یہ تو بالکل ہے، مل جائیں گے، مگر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ غوث جیلانی سے اپنا قلبی تعلق جوڑ کر کہو کہ اے عبد القادر جیلانی، آپ اپنے دامن ولایت میں مولا کو رکھتے ہیں، وہ مولا قدر چاہیے مجھے۔ آپ اپنے دامن ولایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا فیض رکھتے ہیں، وہ فیض چاہیے مجھے۔ پھر آپ کا حال کیسے بدل جائے گا؟ دیکھیے آپ کیسے تائب ہو جائیں گے، آپ کے دل پر وہ اثر ہوگا، آپ کی دعائیں بدل جائیں گی، آپ کا رنگ ڈھنگ بدل جائے گا، آپ کے مانگنے کا سلیقہ بدل جائے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے گا۔ پیرانے پیر کی سیرت پر عمل کرنے لگ جائیں گے آپ۔ اب کیا ہو گیا؟ رسمی جتنے بھی لوگ گیارہویں پڑھتے ہیں، اکثر و بیشتر 70-80% لوگ تو ان کو خود نہیں معلوم ہوتا، بس گیارہویں والے پیر جانتے ہیں کہ آپ کھانا ہمارے باپ دادا سے چلتا رہا، کھلا رہے ہیں، بس بات کرنا، ان کو کچھ نہیں معلوم، نہ آپ کی سیرت معلوم ہے، نہ آپ کی تعلیمات سے آگے ہی ہے، بس عقیدت میں کیے جا رہے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو علم پہ کام کر رہے ہیں، اگر مولانا ہمارے علماء کرام گھر سے اگر تعویذ دے کے بیٹھ جائیں، اگر ایک ملکی کھول کر تو لائن دیکھیے لوگوں، اگر وہی مولانا مفتی صاحب اگر ایک ملکی کھول کر دارالعلوم کتاب کھول کر بیٹھ جائیں، کتنے لوگ آتے ہیں دیکھیے یہ حاصل کرنے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں دیکھیے۔ اگر وہی مولانا تعویذ سے لے کر بیٹھ جائے، کتنے لوگوں کی لائن لگ جائے گی عورتوں کی خواص خاص کر کے۔ کیوں بولی؟ ہماری کمزوری یہ ہے، ہم علم پہ کام نہیں کرتے، ہم کو صرف اور صرف جو ہے انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ معذرت کے ساتھ بول رہا ہوں میں، صرف اور صرف کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ حال بدلو اپنا، یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے اس پہ وجد کی کیفیت طاری کرو، ہر وقت ہر لمحہ آپ پر وجد رہنا چاہیے، یہ قلبی وقتی نہیں ہونا چاہیے۔ عقیدت میں اپنے بزرگ کے بارے میں سنا، نعرہ لگایا، بے شک اچھی بات ہے، مگر یہ ایک لمحے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بازاروں سے گزرو، آپ تنہائی میں ہو، چلو کرو، ذکر کرو، ہر وقت آپ پر کیفیت طاری ہونا چاہیے، ہر وقت آپ خدا کے ذات اور اس کے تجلیات میں محو ہونا چاہیے۔ یہ غوث اعظم صدیق رضی اللہ عنہ سے مانگو۔ اصل میں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد باذن اللہ کا جو وظیفہ پڑھتے ہیں، جو اپنے مریدین کو مشائخ کے نظام دیتے ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں، حالانکہ دنیا کی مدد بھی ہوتی ہے، مگر جب مرید راہ طریقت میں جب سلوک طے کرتا ہے، اس پر جب شیطان وسوسے ڈال کر، شیطان اسے گمراہ کر رہا ہے، گمراہ کرنے لگتا ہے، جب وہ نااطاعت فرمانبرداری سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر جانے لگتا ہے، شیخ کا حکم ہوتا ہے تو عبد القادر جیلانی کے نام پر بڑھ کر شیطان بھی بھاگ جائے گا وسوسے نہیں ڈالے، اس وجہ سے استعمال ہوتا ہے۔ آپ پکار کر دیکھیے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد باذن اللہ، بولیے میرے ساتھ ایک بار، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد باذن اللہ، المدد باذن اللہ، المدد باذن اللہ۔ آپ کا جب باذن اللہ کر کے مدد مانگے، آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے، غوث جیلانی کرم فرما دیجیے، میرے دل کا حال بدل جائے گا، سبحان اللہ، حال بدل جائے، میں حال بدلنا چاہتا ہوں، میں وقتی طور کا عاشق نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں جذباتی عاشق نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں انٹرٹینمنٹ کرنے والا عاشق نہیں بننا چاہ رہا ہوں، میں پرماننٹلی وہ ایسا عاشق بننا چاہتا ہوں جس کو خدا بھی دیکھ کر جو ہے ملائکہ کی جماعت میں فخر کرے، رش کرے، فخر کرے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، فخر کرے، انبیاء و مرسلین بھی فخر کرے، دیکھو یہ میرا غلام ہے۔ ایسا عاشق بننا چاہتا ہوں، جب نماز میں کھڑوں بس مولا کے جلوہ میں کھو جاؤں، ذکر کروں، عبادت کروں، اللہ ہی اللہ کے جلوے نظر آئے، خدا دے یا نہ دے، زبان میں شکایت نہ ہو، خدا سے راضی رہنے والا مدد ہو جائے، زبان خدا کی ذکر میں مصروف رہے، دل خدا کی یاد میں مستقر رہے، جسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اور اس کے اخلاق سے متخلق ہو جائے، ایک وجدانی کیفیت ہونا چاہیے۔ یہ وقتی نہیں ہو سکتی پیارے بھائی، آپ قلبی تعلق جوڑ کے دیکھو، اپنے مشائخین کا جو سلسلہ جو شجرہ پڑھتے ہیں، پڑھتے وقت ہے، اپنا روحانی تعلق جوڑ کر مدد مانگ کر دیکھو، پھر کیسے مدد ہوتی ہے دیکھیے، کل سے آپ کا حال بدل جائے گا، آپ کے خواب بدل جائیں گے۔ غوث جیلانی کا زبان پہ ذکر ہوتا تھا، اب خواب میں بھی آنے لگ جائیں گے، خواب میں آ کر بشارتیں دینے والے ہو جائیں گے۔ اور کس طرح غوث اعظم نے بولا تھا، میں نے ولایت کی مقام پر دیکھا بعض لوگ موجود ہیں، میں نے چاہا اور مجاہدہ کرو اور تزکیہ کرو، میں نے اور مجاہدہ کیا، اب اسی طرح ہم بھی ان کے غلام ہیں۔ اگر غوث اعظم خواب میں نظر آ جائیں، ہمارے لیے حرص بڑھ جانی چاہیے، خواب
سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب مشق کیفیت میں جب آپ کے اشعار پڑھنے لگے تو اسی وقت آپ پر آپ آنکھ بند ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور کی حضور کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہو گئی. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ ہم کو بھی چاہیے. اب محفل میں آ گئے, ایک چسکا تو علماء نے دے دیا, نعت خوانی کے ذریعے, منخبت کے ذریعے, واعظ و نصیحت کے ذریعے. اب ہماری کیفیت وقتی نعرہ تکبیر رسالت کے حد تک نہیں ہونی چاہیے. جب یہاں سے جائیں حرص لے کر جائیں, حرص لے کر جائیں. اب محفلیں ہونی چاہیے گھروں میں, عبد القادر جیلانی کے نام کی محفلیں ہونی چاہیے. بچوں کو ان کی سیرت ان کی بتائی جانی چاہیے. اب یہ حرص بڑھتی جانی چاہیے. پہلے ان کی زیارت کا سوال کرو, عبد القادر جیلانی سے ان کی محبت کا سوال کرو, پھر ان کی اطاعت کا سوال کرو, ان کے ادب کا سوال کرو. پھر جب یہ حرص بڑھ جائے آپ کے در کی حاضری کا سوال کرو. جب حاضری ہو جائے خواب میں زیارت کا سوال کرو. خواب میں اب زیارت ہو جائے حرص بڑھتی جانی چاہیے, یہ کم نہیں ہونی چاہیے. خواب میں زیارت ہو جائے پھر اب بولنا یہ غوث اعظم, اور اس سے بھی دل بھرتا نہیں مجھے. میں جب چاہوں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی, میرے مرید تو ڈرنا مت, اللہ میرا رب ہے. تو مجھے پکار کے دیکھ, میں وقت پر موجود ہو جاؤں گا تیری مدد کے لیے. میں دنیا نہیں مانتا آپ سے, آپ کو مانتا ہوں. بس آپ کے دیدار میں مست رہنا چاہتا ہوں. بس مجھے اس مقام پہ پہنچا دیجئے, اپنی کچہری میں وہ خاص مقام عطا کریے. جب آنکھ بند کروں عبد القادر جیلانی آپ کا چہرہ مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حرص بڑھتی جانی چاہیے. عبد القادر جیلانی آپ کے جب اپنے قرب خاص میں بلائیں, اپنی کچہری میں بلا کر اپنا دیدار کرائیں. حرص ختم نہیں ہونی چاہیے, حرص بڑھتی جانی چاہیے. آپ بولنا چاہیے اے عبد القادر جیلانی, آپ کے دیدار پر بھی ابھی اکتفا نہیں ہوتا, یہ حرص بڑھتی جانی چاہیے. صبح شام آپ کا گزارا تو صحابہ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ مولا علی کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جن کے فرض ارجمند ہے اس مولا علی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, وہ زیارت بھی کرا دیجئے. یہ حرص بڑھتی جانی چاہیے. جب مولا علی کی بھی زیارت ہو جائے آپ کی حرص بڑھتی جانی چاہیے. پھر اس کے بعد بولنا اب مجھے سرکار دو عالم کی زیارت چاہیے, اب مجھے حضور کی دم کی زیارت چاہیے. اے عبد القادر جیلانی, آپ کو بھی دیکھ لیا, آپ کی قربت بھی حاصل کر لی, مولا علی کا بھی قرب پا لیا, حضور کی بھی قرب پا لیا, ابھی بھی دل نہیں بھرا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان خلق حلوا, انسان بے شک حریص پیدا کیا گیا, حریص پیدا کیا گیا. اور یہ حرص ہر انسان کے اندر ہوتی ہے, عام انسان کے اندر بھی ہوتی ہے, مومن کے اندر بھی ہوتی ہے, نبی کے اندر بھی ہوتی ہے. مگر ہماری حرص دنیا کو لے کر ہوتی ہے, اولیاء کی اور حضور کی حرص جو ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. سرکار کی جو حرص امت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے تو ہر ایک کے اندر جب یہ حرص ہوتی ہے, ہمارے اندر بھی اللہ نے حرص رکھی ہے. ہم اپنے ذکر کرتے کرتے خواب سے ہوتے چلے, پھر آپ کے دیدار کو پہنچے, بڑے بڑے صحابہ کے دیدار کو پہنچے, حضور کے دیدار کو پہنچے. الحمدللہ روحانیت کے اس مقام پر پہنچ کے قربت کو بڑوں کی حاصل ہو گئی. مگر بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی. صبح شام جس کے دیدار سے آپ مستلست ہوتے ہو, وہ جلوہ قدرت ہم کو بھی چاہیے, وہ خدا کی ذات کا جلوہ ہم بھی دیدار کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری زیارت کا شوق رکھتا ہے, جو میرے دیدار کا شوق رکھتا ہے, میں بھی اس کی زیارت کا شوق رکھتا ہوں. یا عبد القادر جیلانی المدد باذن اللہ, آپ کے قرب میں آ تو گئے ہیں, اس لیے آئے ہیں آپ کے واسطے سے قدرت کے تجلیوں کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یہ حرص بڑھتی جانی چاہیے. ہم ختم نہیں ہونے والے ہماری حرص, ہم کو خدا کی ذات اور اس کی صفات کا دیدار کرائیے. عبد القادر جیلانی کی جب کرم ہوگا حال بدل جائے گا. جب آپ نے کہا تھا نا کہ تم کھانے بھی بیٹھے گا تو محسوس کرے گا اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کھا رہا, خدا اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا ہے. یا رسول اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, کہہ دو زمانے والوں سے ٹکرائے نہ ہم سے, ہم غوث کے کتے ہیں, شیروں کو نگل جاتے. نہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نہ اس کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو آپ کی حرص چلتی رہنی چاہیے, چلتی رہنی چاہیے, ہوتے ہوتے اس مقام پر ہو جائے. عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں میں فخر کرے, دیکھو یہ میرا مرید ہے, یہ میرا مرید ہے. ایسے مرید اپنے
آپ کو بناؤ پیارے اسلامی بھائیوں. ایسے عام رسمی طور پر نہ بن جاؤ, وقتی طور پر نعرہ لگا کے اور چلے گئے. نہیں, نعروں کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں ماشاء اللہ. ہم یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے نعرے لگانا, اپنے مشق کا اظہار کرنا, اپنے شوق کا اظہار کرنا, اپنے روحانی کیفیت کا اظہار کرنا. یہ صحابہ کی سنت ہے. ہم کوئی بھی ہمارا اہل سنت کا صحابہ کرام کے عمل سے خالی نہیں, بزرگوں کے عمل سے خالی نہیں. تو ہمارا ہر عمل بزرگان نبی سے اور اہل سنت کا تمام صحابہ کرام سے گہرا راستہ اور طریقہ رہا ہے. منسلک ہے, اس لیے ہم ان کی ایک ایک ادا کو ہم جب عمل کرتے ہیں تو ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے. تو پہلے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور سے جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے آج میں آپ کو بس ایک ہی پیغام دے کر یہ گزرنا چاہتا ہوں. اگر آپ مرید ہیں, اگر مرید نہیں ہے تو مرید ہو جاؤ. مرید شیخ نہیں ملتا اگر کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. آپ تلاش ہے پیر کی تلاش کرو, انشاءاللہ مل جائے گا. اس کے باوجود بھی نہیں ملتا تو آپ ایک کام کریے, کثرت سے درود پاک پڑھیے, کثرت سے درود پاک پڑھیے, اور عبد القادر جیلانی کی طرف رخ کر کے بغداد کی طرف ان کو اپنا شیخ مان کر بولیے, اے عبد القادر جیلانی, میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں, مجھے اپنا مرید بنا لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم کرے گا, انشاءاللہ روز محشر آپ کو قادریوں میں اٹھائے گا. سبحان اللہ, قادریوں میں اٹھائے گا. ختم نہیں ہونا چاہیے, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. آپ گھروں کو جائیں, ان کو غوث اعظم کی سیرت بیان کریں, ان کی کرامتیں بیان کریں, ان کا ادب, ان کا عشق, ان کی محبت غوث اعظم کی بیان کریں, تاکہ امت کو, آنے والی نوجوان نسلوں کو پتہ چلے کہ اولیاء اللہ کی کرامتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے, ان کی تعلیمات قرآن و حدیث سے ثابت ہے, بیعت ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے, اولیاء کا روحانی فیض قرآن و حدیث سے ثابت ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ عام انسان نہیں, یہ رسول اللہ کی بشارت ہے, یہ بزرگان دین کی بشارت ہے, یہ سید الاولیاء ہے. اللہ تعالیٰ نے جب ان کو حکم دیا, اللہ کے حکم سے ہی آپ نے بیان کیا. اس لیے آپ نے فرمایا, جب تک خدا کا حکم نہیں ہوتا میں اپنی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتا. اللہ مجھے حکم دیتا ہے, مجھ پر الہام کرتا ہے, الہام ہوتا ہے, میں بات کرتا ہوں. کھانے سے پہلے بات کرنا کی اجازت نہیں ہوتی, کھاتا بھی نہیں ہو. پینے سے پہلے اللہ کی اجازت نہیں ہوتی, پیتا بھی نہیں. حتیٰ کہ میں نے جو نکاح کیا, رسول اللہ نے مجھے حکم دیا, میں نے جا کر کے میں نے نکاح کیا. تو ایسے بزرگوں سے جب ہمارا تعلق رہا ہے تو تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے دربار سے منسلک ہو جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے, کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بڑی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں کے دامن سے یا الہ العالمین قیامت تک وابستہ کرنے والا, یا الہ العالمین آج کی محفل سجانے میں جن جن حضرات نے تعمیر کرنے سے پہلے حصہ لیا ہے, ان کی سازشوں کو قبول منظور فرما. روز محشر ایسی محفلوں کو ہمارے لیے نجات کا سامان بنا دے. یا الہ العالمین ہماری زندگیوں کو تو آسان کر دے, ہماری موت کو تو آسان کر دے, قبر کی منزلیں آسان کر دے, حشر کی منزلیں ہمارے لیے آسان کر دے. میرے مولا زمین کے فتنے آسمانی بلیا سے ہماری حفاظت فرما, زمین کے فتنے آسمانی بلیا سے ہماری حفاظت فرما, لاعلاج بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما, تکلیف دینے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. ہم کو کسی کا محتاج نہ رکھتے ہیں مولا, پوری کائنات سے بے نیاز کرتے میرے مولا. ہم تیرے اور تیرے رسول کے محتاج ہیں میرے مولا, بزرگان دین کے وابستہ سے دامن سے وابستہ رکھ میرے مولا. غوث اعظم کا روحانی فیض قیامت تک ہم پر جاری و ساری ہے مولا, قیامت تک کی آنے والی ہماری نسلیں عقیدہ اہل سنت پر قائم اور دائم رہے میرے مولا. غوث اعظم کا در قیامت تک سلامت رہے میرے مولا. ان کے درجات کو اور بے انتہا بلند و بالا فرما میرے مولا. ان کے مریدین کو پر ان کا روحانی فیض قیامت تک جاری و ساری رہے میرے مولا. روز محشر ان کی تعریف سے, حضور پاک علیہ السلام کی شفاعت سے ہم سب کو بہتر فرما. یا الہ العالمین اگر بیان میں کوئی لفظ شفا ہوگی ہو, حضور پاک علیہ السلام کے صدقے میں, اولیاء کرام کے صدقے میں معاف فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ